تقریر تو میں انگریزی میں لکھ کے لایا تھا اور کافی لمبی لایا تھا، لیکن بہت ساری باتیں جو میں نے لکھی تھیں وہ مجھ سے پہلے آنے والے اسپیکرز کچھ ایڈریس کر گئے ہیں، اور یہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ آخری اسپیکر ہوں تو بہت کم مواد بچتا ہے آپ کے پاس۔ بہرحال میں جسٹس ہیلپ لائن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ 8th لاء کانفرنس کی ہے، اس کا مطلب ہے 7 پہلے کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں مجھے ایز چیف گیسٹ انہوں نے مدعو کیا۔ انیشلی تو میں نامینیٹ کرنے لگا تھا ایک لیڈی جج کو، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں خود اس میں تقریب میں شرکت کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ 8 سال سے ماشاءاللہ یہ کانفرنس وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ، تو کیسا ماحول ہے۔ اور مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اس کاز کو لے کے اب تک ہر سال یہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ کی اور ڈسکرمنیشن ود وومن کی ان آل سیکٹس آف سوسائٹی، لیکن میرا اس میں ویو یہ ہے کہ پہلے سب چیزوں سے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ ہم سے مطلب سوسائٹی ہے ہماری، کیونکہ دیکھیں بارہا قانون بنائے گئے فار وومن پروٹیکشن، ہیرسمنٹ ایٹ ورک، اینٹی ریپ لاز، پراپرٹی رائٹس، پتہ نہیں کیا کیا قانون ہیں، لیکن یہ قانون کیوں بنانے پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایز اے سوسائٹی خواتین کے حقوق کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم ایز اے سوسائٹی جو حقوق خواتین کو ہیں، جو ایکویلٹی ان کی ہے، اس کو اپنے طور پہ ایکسیپٹ کریں اور جہاں بھی ہم زیادتی کر رہے ہیں وہ نہ کریں، تو نہ یہ اسپیشل جینڈر بیسڈ لاز کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کو عدالتوں میں لا کر انفورس کرانے کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پہ بات ہوئی انہیریٹنس کی، تو یہ بڑا کامن ہے کہ جب بھی یہ معاملہ آتا ہے تو انفارچونیٹلی میل ممبرز آف دا فیملی ڈپرائیو کرتے ہیں آن اینڈ آف فیمیل ممبرس کو بائی ون مینز اور دی ادر، کہیں گفٹ بنا لیتے ہیں، کہیں پاور بنا لیتے ہیں، اور معاملات سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ریسنٹلی پچھلے 4-5 سالوں میں بہت ساری ججمنٹس دیے ہیں اور بڑا ڈسپلیجر شو کیا ہے، اور گائیڈ لائنز بھی دیے ہیں کہ ان سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ایز اے سوسائٹی ہم ڈیوائن لاء کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں لوکل لاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اور جو بھی ہم زیادتیاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، وومن ایٹ ورک ہیرسمنٹ کے لیے ہم نے اومبڈسمن بنایا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ اس چیز سے بچنا ہے اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں ان چیزوں کی یہ ہائی لائٹ ہی نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوتا بھی ہے۔ اور انفارچونیٹلی صرف یہاں نہیں ہے، ویسٹ میں بھی ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ می ٹو کی ایک اتنی بڑی چیز ہائی لائٹ ہوئی، اور کیا کیا چیزیں اس سے نکلیں کہ ہیرسمنٹ کس طریقے سے کی گئی ہے خواتین کے ساتھ۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں اس میں ٹھیک کریں گے تو آپ کوئی بھی لاء بنا لیں، کتنی بھی ایفیکٹو اس کی امپلیمنٹیشن کر لیں، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یونائٹڈ نیشنز نے اپنی بہت ساری ایک پیرامیٹرز بنائے خواتین کے لیے، جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے انہوں نے جینڈر بیسڈ ایکویلٹی کے حوالے سے، جسٹس کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے بہت سارے انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں، اور ہم نے بھی ایز
a country or signatory to various treaties laws کو adopt کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ان سب قانون ہونے کے باوجود کیوں ایسا ہے کہ آج ہم کو یہ 8ویں کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں یہ کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. ہم اس طرح معاملات کو چلائیں کہ ہر کوئی اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس رکھے اور اس کے رائٹس اس کو ملے. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے ابھی کسی نے کہی اور ظفر صاحب نے بھی مجھے کہا کہ اسٹیج پہ یہاں تو مرد بیٹھے ہیں, خواتین کا پروگرام ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھی بات ہے. آئندہ جب آپ یہ کانفرنس کریں اور جس کو بھی چیف گیسٹ بلائیں اس کو نیچے بٹھائیں اور وہاں سے اوپر بلائیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ڈان میں ایک آرٹیکل آیا, ایک خاتون ہیں, ان کا نام ہے امینہ ضیاء, تو میں چاہوں گا کہ میں اس آرٹیکل کو کوٹ کروں آپ کے پاس تھوڑا سا. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں خواتین کے حوالے سے, اس کے لیے کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے سیمینارز بھی ہوتے ہیں, لاز بھی بنتے ہیں, پولیٹیشنز بھی جو ہے نا وہ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ہم نے بہت سارے فورمز بنائے ہوئے ہیں. لیکن جو افیکٹڈ ویمن ہیں, جو خواتین ڈیپلی جو افیکٹڈ ہیں, ان کو نمائندگی نہیں مل پاتی ہے اور ان تک وہ ساری باتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں, نہ وہ اپنا ویو پوائنٹ آپ تک پہنچا پاتی ہیں. تو میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, ذرا سا سنیے گا بیچ میں سے ایک ان کے آرٹیکل کا. This creates the illusion of momentum. Politicians claim reform credit, اور یہ without any disrespect to justice help line ہے, یہ سب کے لیے ہے. Politicians claim reform credit, elites secure platforms, and international bodies check SDG targets. But for the average Pakistani woman struggling daily with structural barriers and hardship, the needle hasn't moved. I further quote, to claim women's rights in Pakistan, we must remove them from the marketplace of elite deals. Advocacy should not be reserved for those with international platforms or curated donor ties. It must be collective, grassroots movements centered on ordinary women's voices and needs. Real change happens when discourse shifts from who controls the mic here to who carries inequality's burden. It demands dismantling patronage and tokenism and building solidarity based on shared struggle and accountability. ایک بات سرفراز میٹلو صاحب نے کہی, اس کا کچھ جواب جو ہے وہ جی این قریشی صاحب دے کر گئے. دیکھیں, یہ جو کوٹا ریزرو ہونا in any aspect of life or service or wherever کا تعلق ہے, اس کی ضرورت پڑی تھی اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا. لیکن جہاں تک خواتین کا تعلق ہے, میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ ان کو کسی کوٹا میں بریکٹ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں وہ ایکولی کمپٹنٹ ہیں. اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے, انٹر کا رزلٹ آتا ہے, تو اخبار میں جو تصویریں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, تو اس میں خواتین ہی نظر آتی ہیں. تو وہاں تو کوئی کوٹا نہیں ہوتا ہے. تو یہ مت کہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی, کہ وہ آگے آئیں اور وہ کام کریں جو مرد زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیں, میڈیکل پروفیشن میں زیادہ تر خواتین جاتی ہیں, تو اس کی ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ سیف فیل کرتی ہیں اس انوائرمنٹ میں. وکالت کا پروفیشن بہت مشکل پروفیشن ہے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. آئی ہیو بین اے پارٹنر ٹو اے وومن فار 10 ایئرس. جب میں نے پریکٹس کی ہے تو میں مسز نوین مرچنٹ کے ساتھ 10 سال تک پارٹنر رہا ہوں, اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. انہوں نے تو وکالت جب کی جب ان کی شادی ہو چکی تھی, اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور نام پیدا کیا, جس طرح انہوں نے اپنے آفس کو چلایا, اور جس طرح وہ اپنے گھر کو بھی ٹیک کیئر کرتی تھی, تو یہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کوٹا نہیں انوالوڈ ہے, اس میں کوئی اور چیز انوالوڈ نہیں ہے. اٹس شیئر ہارڈ ورک. بڑی خواتین لائرز یہاں بیٹھی ہیں جو ہمارے سامنے اپیئر ہوتی ہیں, وہ محنت کرتی ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اس کو اس بریکٹ میں نہ لے جائیں. ہاں, ہم یہ کوشش ضرور کریں کہ ہر جگہ ان کی نمائندگی ہو. جہاں بھی نامینیشنز ہوتی ہیں,
ایون سپریم کورٹ لیول سے بھی کوئی نامینیشنز آتی ہیں تو ان کی ہم سے یہی رائٹنگ میں درخواست ہوتی ہے کہ اس میں ایک شیئر ہونا چاہیے, ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ ان کو کوٹا میں بریکٹ کریں گے تو وہ میرا خیال ہے ان کے اپنے ٹیلنٹ اور ان کی اپنی کیپیسٹی کے مخالف ہے بات یہ, اور وہ اس کے خلاف جاتی ہے. وہ ہمیں ان کو ایز اے ایکسیپٹ کرنا ہے, ایکول ممبرز آف دا سوسائٹی. ان کو ہمیں ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا ہے اور ان کو ہمیں اس بریکٹ میں نہیں لے کے نہ جانا ہے جہاں وہ صرف کوٹے پہ رہیں. تو میری آخر میں گزارش یہی ہوگی کہ ہم سب اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں, ایک ایسا معاشرہ کریٹ کریں جہاں ورکنگ انوائرمنٹ بھی ان کے لیے اچھا ہو. ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے ہماری ہائی کورٹ ہے, یہاں بھی امپلائمنٹ ہے, اور جس طرح امتحان ہوتا ہے اس میں کوئی ہم ریزرو نہیں رکھتے ہیں, لیکن کمپٹنٹ خواتین آتی ہیں اور یقیناً وہ اپوائنٹ ہوتی ہیں اور آج آپ کے سامنے اتنی ساری کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح پھر ایلیویشن بھی ہوتی ہے. اور اب چونکہ ایک نیا نظام بھی آ گیا ہے ایلیویشن کا, تو اس میں ایز چیف جسٹس میرا تو فی الحال ابھی کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ کوئی کوٹا مقرر کر سکوں. لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو اپنے رولز بنائے ہیں اس میں ضرور انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے, اور انہوں نے اس میں ایک کوانٹم آف ججز کے لیے باقاعدہ ایک چیز کو رولز میں شامل کیا ہے کہ جب بھی ہائی کورٹ کی ایلیویشن کنسیڈر ہوگی تو یہ چیز وہاں موجود رہے گی کہ اتنی خواتین ہونی چاہیے. With these words, I am grateful and thankful to Justice Helpline and all the audience for gracing this occasion. Khuda Hafiz.